قرآن نے اپنا تم کہا ہے، محمد تم اپنے بیٹے لے جاؤ. تو بیٹے کون تھے؟ محمد کے حسن ہوتا ہے. تو رسول کے بیٹے کے برابر امتی نہیں ہو سکتا. کیا ایک وقت تھا مدینہ طیبہ میں قحط آ گیا. 6 سال گزر گئے، برسات نہیں آئی. اللہ سے دعا مانگنے کے لیے میدان استسقا ہوتا ہے. میدان استسقا جہاں جا کے دور مدینے سے اللہ سے پانی کے نازل ہونے کی دعا مانگی جاتی ہے، اس کو میدان استسقا کہا جاتا ہے. اسی مقام پر جبکہ اسی فرد کی حکومت تھی تو جا کے امتیوں نے کہا کہ آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، بلکہ آپ ہمارے امام ہیں. لہذا اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے، ورنہ ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. وہ سوچا کہ یہ عجیب بات ہے، ہماری دعا سے کیا ہوگا؟ پر لوگوں نے جو الیکشن کیا ہوا ہے، ووٹ دیے ہوئے، وہ تو لوگ ضرور اسی کو امام سمجھتے ہوں گے. وہ تو اپنے فہم ناقص کی بنیاد پر وہ تو لے آئے آپ ہمارے امام ہیں. آپ مہربانی کریں. 6 سال گزر گئے، برسات نہیں آئی، مواشی ختم ہو رہے، مال مواشی ختم ہو رہے. اب جا کے میدان استسقا میں چلے. اس نے بہت سوچا، اس جناب نے بہت سوچا کبھی کیسے جان چھڑائی جائے. آئے، چلے لے آئے پوری جماعت کو. صحابہ کرام کی پوری جماعت پیچھے ہے اور وہ محترم آگے ہے. پھرتے گھومتے سیدھے جناب حضرت عباس علیہ السلام کے دروازے پر. اے رسول کے چچا محترم، آپ خاندان اہل بیت میں سے ہیں. سبحان اللہ. اب مکان دشوار پر خاندان اہل بیت یاد آیا. آپ ہمارے ساتھ چلے، آپ میدان استسقا میں چلے. دعائے اللہ سے پانی کے نازل ہونے کی دعا مانگے کیونکہ اللہ کے آسمان سے پانی لائے. حضرت عباس بن عبد المطلب تو خاندان اہل بیت میں سے تھے اور پاک پیغمبر علیہ السلام کا عم محترم، ججاج محترم، عم محترم تھے. وہ تو ولایت علی، وہ تو امامت علی کا قائل تھے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پیچھے گیا. تو وہ محترم تھوڑا پیچھے، حضرت عباس آگے. گھومتے پھرتے سیدھے جناب علی کے دروازے پہ، سیدھے جناب امیر المومنین کے دروازے پہ. اب تو وہ دل میں محترم سمجھ گئے کہ جس سے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، گھما کے پھرا کے سیدھا مجھے آگے اسی دروازے پر کھڑایا. اس سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں وسیلہ نہیں ہو سکتے. ہم خالق و مخلوق کے درمیان میں وسیلہ نہیں ہو سکتے. اس لیے دروازے اہل بیت پر ہم پہنچے تھے. اب علی بن ابی طالب کو عباس نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ امت محمدیہ ہے کہ سالوں سے لے کر آسمان سے پانی نہیں آیا. آپ مہربانی کریں. میدان استسقا کے دعا مانگنے کے لیے، مگر میدان استسقا میں جانے کے لیے ایک شرط ہوتا ہے، لباس فاخرانہ اتارنا پڑتا ہے. لباس فاخرانہ اتارنا پڑتا ہے، سادہ لباس پہننا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب بندہ جاتا ہے تو نیچے ہو کے جاتا ہے، سادے لباس میں جاتا ہے. تو اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام نے اپنے خاندان اہل بیت کے 2 بڑے اماموں کو، یعنی امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ لباس سادے پہن کے آؤ. وہ شہزادے دوڑے، گھر حویلی سے جا کے سادہ لباس تبدیل کر دیا. امیر المومنین نے ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے کو اس ہاتھ سے پکڑا. آگے علی تھے اور اس کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب تھے. باقی تمام فقراء پیچھے تھے. میں فقراء کہوں گا نا، یہ سارے فقراء پیچھے تھے. یہ سارے فقراء پیچھے تھے. سارے ساتھ چلے. جب میدان استسقا میں پہنچ گئے، اب علی اعلان کرتا ہے کہ بیٹے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور فقط تم دونوں کو آمین کرنے کی ہونے کی اجازت ہوگی. میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور حسن حسین تمہارے دل میں آمین کہنا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جو محترم دوسرا اعلان جو امیر المومنین نے کیا کہ اے فلاں ابھی جلدی ہم سے دور ہو جاؤ.
سبحان اللہ، کروڑوں کی بات تو یہ ہے اسی وقت تک جب تو ہمارے ساتھ ساتھ آیا ہے، مگر ہم چونکہ ابھی اللہ سے خطاب کرنے والے ہیں، اب سوائے طیبین و طاہرین کے، اب سوائے معصومین کے کوئی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو جتنا تم دور دور جاؤ گے اتنی جلدی جلدی بارش آئے گی۔ سبحان اللہ، کتنا فیصلہ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے فوراً علیہ السلام نے ہاتھ رحمت کے اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ اللہ یہ تیری امت گنہگار ہے، یا اللہ یہ تیری جو امت ہے یہ اتنی مجبور ہے، اتنے غریب ہے، اگر تو روزی نہیں دیتا تو یہ جی نہیں سکتے۔ میرے مالک تو حقیقی مالک ہے، ہم تیرے طرف سے نمائندے ہیں، ہم تم سے عرض کرتے ہیں کہ مالک ملک اب مہربانی فرما۔ حسن حسین نے آمین بولا، راوی کہتا ہے علی حسن حسین کے آمین کہنے کی دیر تھی بادل گرج اٹھے، مدینے میں پہنچی، اتنی پہنچی برسات، اتنی پہنچی کہ پھر امیر المومنین کے دروازے پر جانب چلے گئے کہ یا مولا ابھی اللہ سے عرض کرو کہ ہمیں پانی سے پھر نجات ملے۔ یہ حوالہ کہاں سے پڑھتا ہوں؟ ان کی اپنی کتاب سبحان میں بتاتا ہوں بھائی، ہم بغیر ثبوت کے تو بات کرتے نہیں نا، اتنی بڑی بات ہے میں ویسے کیسے بیان کر سکتا ہوں بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کا نام ہے سوائے کے مہر کا، مشہور کتاب، 8ویں صدی کی، امام حافظ ابن حجر مکی جو مفتی الحرمین ہے، مکہ اور مدینہ کے امام ہیں، امام ابن حجر مکی، اس کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور اس نے اپنے اوپر والے اکابر سے لیا ہے، یعنی یہ روایت کرتا ہی ہے، یہ بالکل امام ابن حجر نے سوائے کے مہر کا یہ واقعہ نقل کیا۔ اب بتاؤ کہ علی اور غیر علی میں کتنا فرق ہے، اب بتاؤ کہ حقیقی صدیق اکبر اور حقیقی فاروق اعظم میں کتنا فاصلہ ہے۔ حقیقی صدیق اکبر اور ہے، حقیقی فاروق اعظم اور ہے، جو خود ان موقع